وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقیوں کی دوسری علامت الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ پہلی علامت ہے متقی ہونے کی. دوسری علامت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ یقرؤون الصلاۃ، جہاں بھی قرآن و حدیث میں نماز کو پڑھنے کا ذکر آیا ہے وہاں یقرؤون کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن و حدیث نے، نصوص نے یقیمون کا لفظ استعمال کیا. یقیمون کا پورا اس کے اندر جو مفہوم ہے صاحب جلالین نے دو لفظوں میں اسے اڑا دیا. یہ کہا ہے کہ والاتیان بہ بحقوقها، وہ عجیب لفظ ہے، اس کے پورے حقوق کی رعایت کر کے، یعنی ظاہری حقوق کا بھی باطنی حقوق کا بھی. اس کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ وقت پر ادا کرنا، اس کا ظاہری حق ہے. جماعت کے ساتھ ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا. اور دوسری بات خضوع کے ساتھ پڑھنا، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت کر کے پڑھنا. پوری چیزیں آگئی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی. اور پابندی سے پڑھنا، کبھی پڑھی 8 دن پڑھی پھر چھوڑ دی نہیں. ایک بات اس میں کتنا یہ یاد رکھو، یہ لوگ کہتے ہیں نا متقین، متقین سے مراد مسلمان ہونے کی علامت ہے. یہ ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ایک گمراہ فرقے کا رد کر رہا ہوں. ادنا درجے کے مسلمان کی علامت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کہ متقین کی علامت بیان کی جا رہی ہے. متقین میں تینوں قسم کے ہیں. ادنا درجے کا متقی بھی نماز نہیں چھوڑتا، اعلیٰ درجے کا متقی تو ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. وہ نماز کو کیا چھوڑے گا، وہ نفل کیا چھوڑے گا، تہجد کیا چھوڑے گا، اشراق اوابین کیا چھوڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ وہ تو ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن ادنا درجے کا متقی بھی نماز نہیں چھوڑے گا. ادنا درجے کی متقی کی علامت بھی یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے. تو ولی ہو کر نماز چھوڑے گا؟ یہ معرفت والے لوگ ہاں پردہ بھی نہیں کرتے عورتوں سے، اور بدمعاش کبھی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ ان کا رد ہے اس میں. جو بھی نماز نہ پڑھے اسے بلا سوچے سمجھے آپ اپنے پیر کا ہاتھ میں لے لیجیے اور بجانا شروع کر دیجیے. اتنی واضح باتوں کو علماء کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو نماز نہ پڑھے وہ مردود ہے، ملعون ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ گھگو، الو یہ منحوس ہوتا ہے، جس گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ روایت ہے، نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن بزرگوں کا قول تو ضرور ہے، چونکہ روایتوں کو بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے. ایک گھر میں بے نمازی ہوتا ہے تو 40 ہاتھ دائیں، 40 ہاتھ بائیں، 40 ہاتھ سامنے پیچھے اوپر نیچے نحوست برستی ہے. تو میں آپ سے ادب سے پوچھتا ہوں، جس گھر کا باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، بیوی بے نمازی، شوہر بے نمازی، بہو داماد بے نمازی، بچے بے نمازی، مرد عورت بے نمازی، جوان بوڑھے بے نمازی، اس گھر کی نحوستوں کا کیا حال ہے؟ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ حنبلی مسلک کے پیروت ہیں، کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ نماز حضور پڑھتے تھے اور آخری سانس تک پڑھتے تھے، اور جماعت کے ساتھ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیر گھسٹتے حضور تشریف لائے. نماز بھی پڑھتے تھے اور مسجد میں آ کر پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. عبدالقادر جیلانی کو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ
بادل میں سے آواز آئی عبد القادر اللہ نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا بدماش دھوکہ دیتا ہے، نماز تو حضور کو بھی معاف نہیں ہوئی، مجھے کیا معاف ہوگی؟ اتنا کہنا تھا، پھر آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر نے کہا بدبخت اب بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے فضل نے بچا۔ نماز اتنی محترم کی شان چیز ہے، جو لوگ نماز پڑھے بغیر، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں حدیث میں بات یہ بھی آئی ہے، یقیمون الصلاۃ کی تشریح کرنا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن جلدی جلدی تعجیل ارکان نہیں، اس کا رکوع ٹھیک نہیں، اس کا قیام ٹھیک نہیں، سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا، قاعدہ اطمینان سے نہیں کرتا، قرات اطمینان سے نہیں پڑھتا۔ جب وہ نماز جاتی ہے تو کالے کپڑے میں اس کے نماز فضل عمل میں حضرت شیخ نے نقل کیا، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، یعنی خضوع سے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو بالکل نماز نہ پڑھے وہ ولی ہو سکتا ہے اللہ کا، بس معرفت کے لوگ، ایسے لوگوں سے بہت چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ مفسرین نے فرمایا کہ عبادتیں دو قسم کی ہیں۔ پوری شریعت کا جائزہ لیا جائے تو عبادت کی ایک اور آیت آ رہی ہے 14 پارے میں، وہاں تشریح کروں گا، یہاں سے اشارہ دیتا ہوں، دو قسم کی، ایک عبادات بدنیہ ہیں، ایک عبادات مالیہ ہیں، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ ایک طبقہ وہ ہے جو عبادات بدنیہ میں دلچسپی لیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، چاشت بھی، ذکر بھی، درود شریف بھی، اوراد بھی، وظائف بھی، کیا ذکر، کیا تلاوت، کیا درود شریف، کوئی ذکر نہیں چھوڑتا، لیکن مال خرچ کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو اسے موت آتی ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا غریب، کیا یتیم، کیا شادی، کیا بیوہ، کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں جہاں اس کا مال نہ لگتا ہو، لیکن اللہ کے سامنے آ کر سر جھکاتے ہوئے اسے موت آتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تراویح کو بھی نہیں آتا، وہ جمعہ کو آیا تو آیا، نہیں تو عید کو، نہیں تو جمعہ کو آیا۔ دو طبقے، دونوں کی بے اعتدالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کیسا جوڑا ہے، دونوں فرقے بے اعتدالی کا شکار ہیں اور راہ مستقیم کی ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو مالیہ، اب ہر آدمی اپنے اوپر غور کر لے، میرے اندر کدھر سے کوتاہی آ رہی ہے،